رات ہوئی شام کے بعد، رات ہوئی شام کے بعد، تیری یاد آئی ہر بات کے بعد۔ رات ہوئی شام کے بعد، تیری یاد آئی ہر بات کے بعد۔ ہم نے خاموش رہ کر بھی دیکھا، ہم نے خاموش رہ کر بھی دیکھا، تیری آواز آئی ہر سانس کے بعد۔ ڈھلتی شام کے محیب سائے، ڈھلتی شام کے محیب سائے، رات کے اندھیرے سے بغلگیر ہوئے، اور اس سے آگے نشیب ہے، اور اس سے آگے غروب کی گھاٹیاں ہیں، جن میں چمکتا سورج لڑک کے روپوش ہو گیا ہے۔ سوار دن کا ذرا ذرا سے چراغ لے کر ہتھیلیوں پر چلا ہے اندھیرے کے چوبداروں کے پیچھے۔ قدم ملاتے ہوئے، صدا پر صدا لگاتے ہوئے، قدم ملاتے ہوئے، صدا پر صدا لگاتے ہوئے، بتاؤ یہ آنکھ کا خلا ہے کہ وقت کا کاشر نشیں ہے خالی؟ کہاں گیا ہے مکی مکاں کا، کھلا ہے دروازہ آسماں کا؟ یہاں سے آگے صدیوں گہرا سناٹا ہے، گہری خاموشی ہے۔ میں بھی خاموشی کی کالی چادر اوڑھے بیٹھا تھا، میرے ہونٹوں پر بھی چپ کے پہرے تھے، سناٹا ہی سناٹا تھا، مگر اس سناٹے میں ماضی کا، یادوں کا ہجوم امڑتا ہی چلا آتا ہے۔ پھر تاریخ کا پچھلا ورق الٹایا گیا، شور اٹھا، اور اس بے ساحل شور کے اندر 7 سمندر ڈوب گئے، اور زمین جو بنجر تھی آنن فانن سر سبز ہوئی۔ پھر ماضی کے اس شور سے صدائے آئندہ کا ایک تنور پیڑ اگا، جس کے سبز بدن سے جھل مل کرتی شاخیں، آوازیں ہی آوازیں، اور یادوں کی یلغار کرنوں کے جھرنے بن بن کر پھوٹ پڑیں۔ یہ کیسی خوشبوئیں ہیں جو کہ جینے کی گلابی چسکیوں میں مجھ کو رک رک کر پلاتی ہیں۔ شربت رند جو کہ ماضی سے متصل ہے۔ یہ کیسے رشتے ہیں، یہ کیسے رشتے ہیں آپ کے اور میرے رشتے، آواز اور سماعتوں کے رشتے، محبت اور خلوص کے رشتے، یہ چاہت، یہ محبت جہت بقا کے سیپ میں پلتی ہے۔ اس چاہت کے رشتوں کو پامال نہ کرنا لوگو، محبتوں کی ٹہنیوں کو ہمیشہ سر سبز ہی رکھنا لوگو۔ تمام خوبصورت اور گلاب چہروں کو آر جے محسن احمد کا سلام۔ امید ہے جناب جہاں بھی ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، بہت ہی اچھے ہوں گے، کیونکہ میرا ایسا ہی ماننا ہے کہ اچھے لوگوں کا حال جیسا بھی ہو، ان کے اندر کا حال بڑا اچھا رہتا ہے۔ اچھا انسان اس وقت تک ہی اچھا بنتا ہے جب وہ اندر سے اچھا ہو، اور جب انسان اندر سے اچھا ہو جاتا ہے نا، اسے باہر کی پرواہ نہیں رہتی، باہر کچھ بھی ہوتا رہے، انسان کے اندر کا حال ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔
ریڈیو آواز کے تمام سامعین کو، تمام سننے والوں کو، جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے، محسن احمد سلام عرض کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، زندگی بہت ہی مختصر ہے، ایک دن سمجھ آتے آتے گزر ہی جاتی ہے۔ ہم سب دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے طویل ہونے دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے۔ جو دوست رات کے اس پہر، رات کی اس تاریکی میں ڈرائیو کرتے ہوئے پروگرام سن رہے ہیں تو دوستو ڈرائیو بہت ہی احتیاط سے کیجیے گا، کیونکہ زندگی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو دوست رات کے اس پہر بہاولپور سے باہر جا رہے ہیں ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اور جو دوست بہاولپور میں آ رہے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ آسمان نے کالا غلاف اوڑھ لیا ہے اور ستارے بے چینی سے چاند کا انتظار کرنے لگے ہیں۔ اکثر رات میں جاگنے والوں کی آنکھوں میں انتظار ایک سخت حاکم کی طرح موجود ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آنکھ وہ محل ہے جہاں نیند کی دیوی آ کے آرام کرتی ہے، مگر یہ سخت حاکم اس نیند کی دیوی کو محل کے دروازے اور پلکوں پر ہی روک لیتا ہے۔ تبھی تو رات کو جاگنے والوں کی آنکھوں میں ہلکی سی خماری اور کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ رات کے اس لمحے جبکہ سکوت، خاموشی اور آرام دہ اندھیرے نے مکمل راج کر لیا ہے، آپ سب کے دلوں کو آسائش، فرحت اور تفریح باہم پہنچانے کے لیے پیش خدمت ہے دل کی باتیں۔ دوستو، آپ مجھے سنتے ہیں ہفتے میں 3 دن، ہفتہ اتوار اور سوموار کی شب 10 سے لے کے 12 بجے تک۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے میرا خیال ہے کہ پریویس 15 دن کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 دن کے بعد میں آؤں گا اور اپنے وعدے کے مطابق میں آپ دوستوں سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیسے گزرے آپ کے دن محسن کے بن؟ یاد تو کیا ہوگا، آپ لوگوں کی محبت میرے پاس پہنچتی رہی بائی ٹیکسٹ، کال۔ آپ لوگ مجھے میسج کرتے رہے، کال کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ محسن آپ کا پروگرام کب ہوگا، بڑی شدت سے آپ کے پروگرام کا انتظار ہے۔ بہت سارے دوستوں نے پوچھا، مجھے بہت اچھا لگا، آپ سب بہت محبت دیتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ریڈیو آواز کے اسٹوڈیو میں دل کی باتوں کی محفل سج گئی، صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ میں آپ دوستوں کے پاس ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ سے دور جاتا بھی ہوں تو پھر واپس آ جاتا ہوں۔ جدائی بڑی ظالم چیز ہوا کرتی ہے دوست۔ جب کوئی آپ کا اپنا، آپ کا چاہنے والا پل بھر کے لیے آپ سے بچھڑ جاتا ہے، دور جاتا ہے، رابطے میں نہیں رہتا، کہیں اپنی دنیا آباد کر لیتا ہے، تو جو شخص آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ بڑی شدت سے یاد آتا ہے، اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یوں ہی وہ شخص آپ کے سامنے آتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، تب آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں۔
پروگرام کے آغاز میں خوبصورت شاعری پروگرام میں شامل کرنے لگا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شاعری اچھی لگے گی. اور ہاں دوستو، اس دوران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں لاہور میں گیا تھا. ہمارا وہاں ریڈیو اسٹیشن ہے 99.4 لاہور کا اسٹیشن ہے. وہاں سے میں نے 2 پروگرام کنڈکٹ کیے تھے. وہاں سے میں نے جو فیس بک کے میرے دوست تھے انہوں نے تو مجھے سنا تھا لائیو، اور واٹس ایپ پہ میں نے اپنا اسٹیٹس بھی لگایا تھا. تو جس دوستوں نے اسٹیٹس دیکھا تھا تو انہوں نے مجھے لاہور کے اسٹیشن سے لائیو سنا تھا. لیکن جن دوستوں کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، اسٹیٹس میرا نہیں دیکھتے، تو وہ محروم رہے میرے پروگرام سے. اور لاہور والوں نے مجھے بہت محبت دی، بہت عزت دی. وہاں کے لوگ سننے والے ہیں، ریڈیو کو سمجھنے والے ہیں. تو یقین جانیے کہ لاہور میں پروگرام کر کے مجھے بہت اچھا لگا. بہت اچھا رسپانس ملا مجھے لاہور میں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، آپ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ شخص دور ہو جاتا ہے. آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت ہو چکی ہوتی ہے. جب وہ شخص آپ کے ساتھ زندگی گزار کے کچھ وقت، کچھ پل، کچھ مہینے، کچھ سال دے کے چلا جاتا ہے نا، تو تب بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے. لیکن ان ریلیشن شپ کے دوران میرا خیال ہے کہ تعلقات میں کمپرومائز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. دونوں پارٹنر کے دوران ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو آپ اس کی محبت کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تب آپ کو پتہ نہیں چلتا، اچانک سے وہ شخص غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ سے دوری اختیار کرتا چلا جاتا ہے. جب وہ آپ سے کچھ وقت کے لیے، کچھ پل کے لیے، کچھ لمحے کے لیے آپ سے دور ہوتا ہے، تب آپ کو احساس ہوتا ہے یہی تو میرا شخص تھا، یہی تو میری زندگی تھا شخص. لیکن جب کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تب کو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. کسی کے ہوتے ہوئے آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس شخص کی قدر نہیں کرتے. جب وہ شخص آپ سے دور ہوتا ہے، تب آپ کو اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخص کی کتنا اہمیت تھی میری لائف میں. تو میں تو دوستو اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا اپنا ہے جس کو آپ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت دیتے ہیں، جس کو اپنانا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ رہیں اور سٹرگل جاری رکھیں. انشاءاللہ اگر آپ کے نصیب میں ہوا، آپ کی قسمت میں وہ شخص ہوا، تو ضرور آپ کے پاس آئے گا. مایوس نہیں ہوا کرتے، مایوسی گناہ ہے. کہتے ہیں کہ کوئی سی چیز کو آپ دل سے چاہو نا، تو پوری کائنات اس چیز کو آپ کا ہونے کے لیے پیچھے لگ جاتی ہے، محض دل سے چاہا جائے. جی، پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ میں نے لاسٹ لنک پہ آپ کو بتایا تھا کہ خوبصورت شاعری پروگرام میں شامل کرنے لگا ہوں، اور میں نے آپ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا جب میں نے پروگرام کو اینڈ کیا تھا پچھلے ہفتے، میرا خیال ہے کہ 15 دن پہلے. تو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جب دوبارہ پروگرام کرنے آؤں گا تو آپ دوستوں کے لیے ایک ناول بھی لے کے آؤں گا، اور اس ناول کا آغاز میں آج سے کرنے جا رہا ہوں. تو جتنے دوست اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں، تو دوستو اس ناول کو آپ نے پورا سننا ہے، مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، کیونکہ اس ناول میں بہت کچھ ہے. اور یہ ناول جو ہے خاص طور پہ تمام محبت کرنے والوں کے نام ہے، اور اس ناول کا نام ہے محبت ہو گئی ہے. اس سے پہلے میں آپ دوستوں کو خوبصورت شاعری سنانے لگا ہوں. ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، اس جھیل کنارے پل دو پل، اس جھیل کنارے پل دو پل ایک خواب کا نیلا پھول کھلے.
وہ پھول بہا دیں لہروں میں ایک روز کبھی ہم شام ڈھلیں، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، اس جھیل کنارے پل دو پل ایک خواب کا نیلا پھول کھلے، وہ پھول بہا دیں لہروں میں ایک روز کبھی ہم شام ڈھلیں، اس پھول کے بہتے رنگوں میں، اس پھول کے بہتے رنگوں میں جس وقت لرزتا چاند ملے، اس وقت کہیں ان آنکھوں میں اس بسرے پل کی یاد تو ہو، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، پھر چاہے عمر سمندر کی ہر موج پریشاں ہو جائے، پھر چاہے عمر سمندر کی ہر موج پریشاں ہو جائے، پھر چاہے آنکھ دریچے سے ہر خواب گریزاں ہو جائے، پھر چاہے پھول کے چہرے کا ہر درد نمایاں ہو جائے، اس جھیل کنارے پل دو پل روپ نگر ایجاد تو ہو، اس جھیل کنارے پل دو پل وہ روپ نگر ایجاد تو ہو، دن رات کے اس آئینے سے وہ عکس کبھی آزاد تو ہو، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو۔ جب آپ کسی سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ یہی وعدے کرتے ہیں کہ پیار تو ہمیشہ رہے گا اور آپ سے ہی رہے گا۔ خوبصورت گیت آپ سب سماعتوں کی نظر، جس طرح صوفی شاعری ہمارے دلوں کو اطمینان دیتی ہے، اسی طرح عزم جمع اور جذبے جمع رکھنے کے لیے رات کی اس تاریکی میں جدید موسیقی بھی ضروری ہے۔ موت کی ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی آواز آر جے محسن احمد کی ہے۔ آنکھوں سے ملتی ہے آنکھیں ہو جاتی ہے دل کی ساری باتیں، بیٹا بیٹی دن کٹتے ہیں کروٹ لے کر کٹتی ساری راتیں، ہر پل بڑھتا جائے اس
इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। मैं तो महफिल से उठने वाला था, मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। ना दुनिया की दौड़ इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। हो जाता है जब जिससे है होना। वेदों में लिखा है और ग्रंथों में पढ़ा, सबने है ये माना और सबको है पता। प्यार तो हमेशा रहेगा, प्यार तो हमेशा रहेगा। मेरे दिल में कौन है, धड़कनों में कौन है नजर में, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। ये ज़मीन आसमां, ये सदी ये जहां, ये चमन ये फिजा, कुछ रहे ना रहे। प्यार तो हमेशा रहेगा। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की बातें और मैं हूं आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान मोहसिन अहमद। मेरा और आपका साथ रहेगा शब के 12 बजे तक। मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, इंसान जब भी किसी से मोहब्बत करता है, इंसान जब भी किसी से मोहब्बत करता है तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। बाज़ औक़ात वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों को भी छोड़ देता है और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो शख्स जिससे एक उतना सा प्यार करने को बहुत ज्यादा तरजीह दे रहा होता है, वो शख्स उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेता है और उसकी किसी भी कुर्बानी को नहीं देखता, उसे छोड़कर चला जाता है। उस वक्त जिस शख्स के साथ बेवफाई हो रही होती है ना, उसके दिल के साथ एक दर्द की सी कैफियत होती है और वो दर्द बेवफाई की वजह से होता है। और ऐसा है, बेवफाई का दर्द इंसान के दिल को हमेशा दुखी कर देता है। इंसान हमेशा दुखी होता है। बेवफाई इंसान को अंदर से चूर चूर कर देती है। और बाज़ दफा मैंने ऐसा भी सुना है कि रिश्ते होने के बाद, शादी होने के बाद भी कुछ दोस्त, कुछ लोग अपने पार्टनर को, अपने चाहने वालों को, अपने खास रिश्ते को छोड़कर चले जाते हैं। क्या ये अच्छा करते हैं? और ये तक नहीं देखते कि अगला शख्स उससे कितनी मोहब्बत करता है। रिश्ते निभाने के लिए, प्यार को आगे बढ़ाने के लिए कितना जरूरी होता है कि उस रिश्ते को हमेशा कायम रखा जाए। कितनी मोहब्बत से, कितनी अपनायत से कोई शख्स आपके बंधन में बंध जाता है, उसके बाद जब कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाता है तो फिर बहुत अज़ियत होती है, बहुत तकलीफ होती है। फिर इंसान खुद को संभाल नहीं पाता।
ہمارے دیدے تر کو محبت ہو گئی تم سے، ہمارے دیدے تر کو محبت ہو گئی تم سے، کسی گہرے سمندر کو محبت ہو گئی تم سے، ہمارے دیدے تر کو محبت ہو گئی تم سے، کسی گہرے سمندر کو محبت ہو گئی تم سے، بھلے وہ چاندنی شب ہو یا فصل گل کی رنگینی ہو، بھلے وہ چاندنی شب ہو یا فصل گل کی رنگینی ہو، میرے ہر ایک منظر کو محبت ہو گئی تم سے، بھلے وہ چاندنی شب ہو یا فصل گل کی رنگینی ہو، میرے ہر منظر کو محبت ہو گئی تم سے، خدا جانے کہ اب اس شغل کا انجام کیا ہوگا، خدا جانے کہ اب اس شغل کا انجام کیا ہوگا، دل نا شاد و مستر کو محبت ہو گئی تم سے، کسی لمحے اگر تم کو محبت ہو گئی مجھ سے، فرض کرو کسی لمحے اگر تم کو محبت ہو گئی مجھ سے، سمجھ لینا مقدر کو محبت ہو گئی تم سے، جو صرف اور صرف اپنی ذات سے ہی پیار کرتا تھا، جو صرف اور صرف اپنی ہی ذات سے پیار کرتا تھا، سنو ایک ایسے پتھر کو محبت ہو گئی تم سے، نہیں جاتی تمہارے قرب کی خوشبو نہیں جاتی، نہیں جاتی تمہارے قرب کی خوشبو نہیں جاتی، میرے اجڑے ہوئے گھر کو محبت ہو گئی تم سے، میری آنکھوں کی جانب دیکھ کر تم جان سکتی ہو، میری آنکھوں کی جانب دیکھ کر تم جان سکتی ہو کہ گہرے سمندر کو محبت ہو گئی تم سے، کسی صورت بھی اب یہ اشک تھم سکتے نہیں، کسی صورت بھی اب یہ اشک تھم سکتے نہیں، واسق میری آنکھوں کے ساگر کو محبت ہو گئی تم سے، کسی صورت بھی اب یہ اشک تھم سکتے نہیں، واسق میری آنکھوں کے ساغر کو محبت ہو گئی تم سے، ہمارے دیدے تر کو محبت ہو گئی تم سے، کسی گہرے سمندر کو محبت ہو گئی تم سے، کوئی فریاد دل میں جب چھپی ہو تو وہ شخص آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ آپ کو ہی چاہے گا، آپ سے ہی پیار کرے گا۔ بہت خوبصورت اور اداسی قسم کا گانا میں پروگرام میں شامل کرنے لگا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ آئیے مل کر سنتے ہیں کوئی فریاد۔ اور ہاں دوستو، اگر آپ آج میرا ویسے موڈ نہیں ہے آپ دوستوں سے بات کرنے کا، کال پہ بات کرنے کا، میسج لینے کا، کیونکہ کافی دنوں کے بعد میں پروگرام کر رہا ہوں، مجھے بولنا ذرا اچھا لگ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ریڈیو میں اپنے لیے کرنے کے لیے آتا ہوں، ریڈیو میری جان ہے، اگر میں ریڈیو نہ کروں تو یقین جانیے کہ مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں خود کے انجوائے کرنے کے لیے ریڈیو کرتا ہوں، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ مجھے میسج کریں گے جسٹ، اور میں آپ دوستوں کی کال نہیں لوں گا۔ کل میرا پروگرام ہوگا فرمائشی پروگرام، انشاءاللہ جب میں کرتا ہوں تو آپ لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن آج میں بالکل کال نہیں لینے رہا۔ ہاں مجھے میسج کریں گے، موبائل فون کے رائٹ میسج میں جائیں گے، ٹائپ کریں گے اپنا نام، پیغام سینڈ کریں گے مجھے 030088789993۔
समझता हूँ आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूँ। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। वो नजर छुप के मुझे देख रही हो, जैसे वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। सुना है वो हमें भुलाने लगे हैं, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। हटाए थे जो राह से दोस्तों की वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं। हटाए थे जो राह से दोस्तों की वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। कयामत यकीनन करीब आ गई है, कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। दोस्तों, मैं नावल का आगाज करने लगा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको नावल अच्छा लगेगा। नावल का जो नाम है मोहब्बत हो गई है, और आप लोगों ने मुझे फीडबैक बाज़रिया SMS देना है, और आज जब जहां तक मैं पहुंच सका तो आप दोस्तों के साथ नावल को शेयर कर पाऊंगा। अगले प्रोग्राम में शेयर करूंगा। मेरा ख्याल है कि 3 प्रोग्राम में हम इस नावल को खत्म करेंगे। अगर आप इस नावल के हवाले से फीडबैक देना चाहते हैं
تو آپ اپنے موبائل فون کے رائٹ آپشن میں جائیں گے, وہاں آپ ٹائپ کریں گے اپنا نام, اپنے شہر کا نام لکھیں گے, اور آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو وہ لکھیں گے, آپ مجھے سینڈ کریں گے 0388788993 پہ. آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں. تیسری بار کار کا ہارن بجانے کے باوجود وہ سڑک کے درمیان سے نہ ہٹا. تیسری مرتبہ کار کا ہارن بجانے کے باوجود وہ سڑک کے درمیان سے نہ ہٹا. اب تو یوسف سلیم کا پارا چڑھ گیا. اس نے کار سڑک کے کنارے روک دی اور نیچے اتر کر اس کی طرف لپکا. اسے بازو سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور چیخ کر بولا, مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ریلوے لائن پر جا کر لیٹ جاؤ, قصہ تمام ہو جائے گا. جھٹکا کھانے کے بعد پیندل نوجوان کا رخ قدرے اس کی طرف ہو گیا. ساتھ ہی اس کے منہ سے نکلا کہ کون؟ لو اور سنو, ارے میاں میں نے تمہارے دروازے پر دستک نہیں دی, کار کا ہارن بجایا ہے. اس لیے کہ جناب سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں آپ, اور آپ دیکھ رہے ہیں سڑک تنگ ہے, میں آپ کے دائیں بائیں سے کار نکال کر لے نہیں جا سکتا. میاں ذرا سائڈ پہ ہوں گے آپ, جبکہ آپ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اس نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا, کون ٹس سے مس کون؟ کیا تم نشے میں ہو؟ نہیں, نشہ تو مجھ سے دور بھاگتا ہے. لگتا ہے پاگل ہو تم, لگتا ہے پاگل ہو تم, کاش میں پاگل ہو گیا ہوتا. وہ بولا, اچھا بابا ایک طرف ہو جاؤ, اچھا بابا ایک طرف ہو جاؤ تاکہ میں اپنی کار آگے نکال کر لے جاؤں. یہ تو نصف رات کا وقت ہے, سڑک پر ٹریفک نہیں ہے, ورنہ تمہیں لوگ اٹھا کر پھینک دیتے. مہربانی فرما کر آپ مجھے اٹھا کر دور پھینک دیں. اف خدایا, بھائی تم کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں جانا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں میں کون ہوں, کہاں رہتا ہوں, کہاں سے آ رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں میں نہیں جانتا. اچھا دوستو, میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس ٹائم آپ کال نہیں کیجئے, مجھے بہت ایریٹیشن ہو رہی ہے. آپ دوست مجھے میرے نمبر پہ کال کر رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوست, جب میں آپ دوستوں کو کہوں تب آپ دوست مجھے کال کریں. ابھی میں آپ دوستوں کی کال نہیں لے رہا ہوں. کل انشاءاللہ میں کل آپ دوستوں کی بیک ٹو بیک کال لوں گا, پورا 1.5 گھنٹہ. پریشان نہیں ہونا آپ نے. اگر آپ مجھے میسج کریں گے تو میں آپ لوگوں کے میسج ضرور پروگرام میں شامل کروں گا. لاسٹ 15 منٹ میں آپ دوستوں کے نام بھی شامل کروں گا, آپ لوگوں کے میسج بھی شامل کروں گا. آپ مجھے میسج لکھ کر مجھے سینڈ کر سکتے ہیں, 0388788993 پہ میسج کر سکتے ہیں. لیکن کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوست کال نہ کیجیے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی تو میں کہاں پہ تھا؟ پتہ نہیں میں کون ہوں, پتہ نہیں میں کون ہوں, کہاں رہتا ہوں, کہاں سے آ رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, مجھے کچھ معلوم نہیں. تب تم ضرور پاگل ہو, تب تم ضرور پاگل ہو, مہربانی کر کے میرا راستہ چھوڑ دو. لو میں ایک طرف ہو گیا, تم اپنی کار آگے لے جاؤ. یہ کہتے ہوئے وہ سڑک کے بیچوں بیچ سے بیٹھ گیا. حد ہو گئی, یہ تم سڑک کے ایک طرف ہوئے ہو, تم ضرور ہوش میں تو ہو نا؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس مرتبہ یوسف سلیم کے منہ سے حیرت زدہ انداز پہ نکلا,
وہ تیزی سے اس کے بالکل سامنے آ گیا. اب اس نے پوری طرح اس کی طرف دیکھا, پھر اچانک چلا اٹھا, حسن یہ تم ہو میرے دوست؟ حسن یہ تو تم ہو میرے دوست, میری طرف دیکھو, میں ہوں تمہارا بچپن کا دوست یوسف سلیم. کون؟ عنبر؟ نہیں, تم عنبر نہیں ہو. حسن تم ضرور ہوش میں نہیں ہو, یہ میں ہوں یوسف سلیم. میں نے اپنا نام عنبر کب بتایا ہے تمہیں؟ یہ کیا عنبر؟ یہ عنبر کون ہے؟ یوسف سلیم کو شدید حیرت کا ایک جھٹکا لگا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے بابا, تم اپنا نام کچھ بھی رکھ لو, رہو گی تو تم پھر بھی عنبر ہی. عنبر, ارے یہ کیا نام لے رہے ہو آپ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ زوردار انداز میں چھڑایا اور بھاگ کھڑا ہوا. یوسف سلیم گھبرا گیا, وہ چلا اٹھا, ارے رک جاؤ, میں تمہارا بچپن کا دوست یوسف سلیم ہوں. یہ کہتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا اور جلدی ہی اسے جا لیا. نصف رات کا وقت تھا. یوسف سلیم ایک دور کے عزیز کی شادی میں شرکت کر کے لوٹ رہا تھا کہ اس پاگل کی وجہ سے اسے رکنا پڑا. یہ سب کیا ہے؟ تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میری طرف دیکھو, میں یوسف سلیم ہوں. ہم دونوں راجہ باغ کے سکول میں پڑھا کرتے تھے. ہمارے گھر بھی پاس پاس ہی تھے. اکٹھے بیٹھ کر سکول کا کام کیا کرتے تھے, ساتھ کھیل کود کیا کرتے تھے. تمہیں ہو کیا گیا ہے آخر؟ یہ کہتے ہوئے یوسف سلیم نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا. اچانک یوں لگا جیسے حسن گہری نیند سے بیدار ہو گیا ہو. اس نے آنکھیں پھاڑ کر یوسف سلیم کی طرف دیکھا, پھر کھوئے انداز میں بولا, تم یوسف سلیم ہو؟ سلیم اختر ایڈوکیٹ کے بیٹے. بالکل درست پہچانا میرے دوست, یوسف سلیم نے خوش ہو کر کہا. میرے دوست, میرے بھائی, یہ کہتے ہوئے حسن نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. یوسف بھی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے سینے سے لگ گیا. چند لمحے اسی عالم میں گزر گئے. پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑے کار تک لے گیا, اسے کار میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار چل پڑی. چند لمحے تک مکمل خاموشی طاری رہی. آخر یوسف کی آواز ابھری, یہ عنبر کون ہے بابا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی. میں خود عنبر ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ عنبر میری زندگی ہے. میں نے پوچھا, یہ عنبر کون ہے؟ عنبر بہار ہے, حسن ہے, رعنائی ہے. عنبر ہی کائنات ہے. عنبر نہ ہو تو یہ کائنات کچھ بھی نہیں. یہ چاند, یہ ستارے, یہ سب عنبر کے آگے ماند ہیں. عنبر میری صبح ہے, عنبر میری شام ہے, عنبر ہی میرا جینا ہے اور عنبر ہی میرا مرنا ہے. یار کیا عنبر لگا رکھی ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں عنبر کون ہے؟ حسن کا مجسمہ, کائنات کا شاہکار, لازوال ہے. بس وہی سب کچھ ہے, وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. حد ہو گئی دوست, تم یا تو شاعر بن چکے ہو یا پھر پاگل بن چکے ہو. بہرحال میرا خیال ہے تم کسی لڑکی کے عشق میں دیوانے ہو چکے ہو. بہرحال میرا خیال ہے کہ تم کسی لڑکی کے عشق میں دیوانے ہو گئے ہو اور اس کا نام عنبر ہے. صحیح کہا نا میرے دوست؟ تم یہ کہہ سکتے ہو, ورنہ عنبر تو خود عشق ہے. میں سمجھ گیا وہ کون ہے, کہاں رہتی ہے. تم اس کے عشق میں پاگل کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ آدھی رات کو سڑک کے بیچوں بیچ کیوں چل رہے تھے؟ کیا تم اپنے آپ میں نہیں تھے؟ مجھے نہیں معلوم میں اپنے آپ میں تھا یا نہیں تھا. مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ عنبر ہے تو سب کچھ ہے, عنبر نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو پھر تم اس سے شادی کر لو.
شادی اس کے منہ سے نکلا، پھر اچانک وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یوسف گھبرا گیا۔ ارے ارے یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب اچانک رونے لگے؟ ہوش میں آؤ دوست، کیا تم میری کہانی سنو گے؟ کیا تم میری کہانی سنو گے؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن گھر چل کر، راستے میں نہیں۔ لو ہم پہنچ گئے ہیں، وہ دیکھو سامنے میرا گھر ہے۔ اس نے سامنے دیکھا، گاڑی ایک خوبصورت کوٹھی کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ کار کا ہارن سنتے ہی ایک بوڑھے ملازم نے دروازہ کھول دیا اور کار اندر داخل ہو گئی۔ جاگ رہے ہو شریف بابا؟ یوسف نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس عمر میں نیند ذرا کم ہی آیا کرتی ہے بیٹا، آتی بھی ہے تو ذرا اسے کھٹکے سے کھل جاتی ہے۔ بیگم صاحبہ کو جگا دوں صاحب جی؟ نہیں نہیں، انہیں سونے دو، میں ذرا کچھ دیر اپنے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھوں گا، تب پھر چائے بنا دیتا ہوں۔ نہیں، ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود ہی بنا لوں گا۔ انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، شریف نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ آج اتفاق سے مل گئے، میرے بچپن کے دوست ہیں، ان کا نام حسن ہے۔ پھر تو میں چائے بنا ہی دوں، ورنہ آپ اپنے دوست کو ڈرائنگ روم میں تنہا چھوڑ کر کچن میں جائیں گے۔ وہ ہم کر لیں گے، آپ جا کے آرام کریں، میں انہیں بھی کچن میں لے جاؤں گا۔ یوسف مسکرایا۔ اچھی بات ہے، شریف بھی مسکرایا اور گیٹ اندر سے بند کرنے کے لیے چلا گیا۔ یوسف حسن کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ اب دونوں دوست آمنے سامنے صوفے پر نزدیک بیٹھ گئے۔ ہاں حسن، پہلے چائے ہو جائے، پہلے امبر۔ اس نے اب بھی اسی انداز میں کہا، امبر؟ اور ہاں میں تو بھول ہی گیا، خیر پہلے امبر کی بات ہو جائے۔ ہاں تو کون ہے یہ امبر اور کیا ہے تمہاری کہانی؟ ارے یوسف، امبر ہے اور بس، دنیا میں امبر سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا اگر وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا، جو ہو سکا کر گزروں گا، لیکن تم مجھے تفصیل تو سناؤ۔ اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں، پہلے چائے بنا لیتے ہیں۔ تم جاؤ بنا لاؤ چائے، میرے لیے چائے کی کوئی اہمیت نہیں، ہوگی تو پی لوں گا، نہیں ہوگی تو پرواہ نہیں کروں گا۔ اچھی بات ہے، میں چائے بنانے جا رہا ہوں، تم پسند کرو میرے ساتھ چلو۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ یوسف سلیم ڈرائنگ روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ چائے کی ٹرے اس کے سامنے اس کی بیوی لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ استقبالیہ تھی۔ السلام علیکم ہارون کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، اتنی کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ یوسف نے مسکرا کر ٹرے لی اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گیا۔ لو بھائی، چائے تو تیار ہی مل گئی، تمہاری بھابھی کی آنکھ کھل گئی تھی اور غالباً انہوں نے ہماری بات چیت سن لی تھی، لہذا وہ اسی وقت کچن میں چلی گئی۔ خوش قسمت ہو دوست، اچھی بیوی مل گئی۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔
خوش قسمت ہو دوست, اچھی بیوی مل گئی. اس کے لہجے میں اداسی تھی. اب دونوں چائے پینے لگے. اس وقت یوسف سلیم بولا, میں تمہاری کہانی جاننے کے لیے ذرا بے چین ہوں. میں تمہاری کہانی جاننے کے لیے ذرا بے چین ہوں. چلو کوئی تو ملا جو میری کہانی سننے کے لیے بے چین ہے. میری درد بھری کہانی 3 سال پہلے اس وقت شروع ہوئی جب میں نے بی کام کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی. غیر معمولی کامیابی پر جہاں سب لوگوں نے پرجوش مبارکباد دی, وہاں والد صاحب نے یہ بھی کہا, بس بیٹا تم میرا کاروبار سنبھالو. میں خود کاروبار سے الگ کر رہا ہوں, کاروبار سنبھال لیں. بابا میں تو ملازمت کروں گا, آپ جانتے ہیں ملازمت پسند ہوں, لہذا اس بارے میں آپ مجھے مجبور نہ کریں. میں نے نرم اور دھیمے لہجے میں کہا تاکہ والد صاحب مان جائیں. لیکن بیٹا اس طرح تو تمہیں دوسرے شہر جانا ہوگا, امی جان بول پڑی. تو کیا ہوا اماں, میں ہر 15-20 دن بعد چکر لگا جایا کروں گا. اول تو ہم سبھی شہر چل کر رہیں گے, تعلیم کے سلسلے میں بھی تو میں لاہور ہی میں رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یوں ہی صحیح. لاہور میں میجر صادق میرے بچپن کے دوست ہیں. ایک مدت سے ان کے ہاں آنا جانا تو نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ ضرور تمہارے کام آئیں گے. میرے پاس تو اب ان کا فون نمبر بھی نہیں ہے, لیکن پتہ موجود ہے. تم اس پتے پر آسانی سے پہنچ جاؤ گے. میں ان کے نام رکا لکھ دیتا ہوں, والد صاحب نے کہا. لیکن اس کی کیا ضرورت ہے ابا جان, میں کسی دوست کے ہاں جا ٹھہروں گا. ہرگز نہیں, آج کے دوستوں کی نسبت پرانے زمانے کے دوست بہتر ہیں. تم دیکھ ہی لوگے وہ تمہاری کس طرح آؤ بھگت کرتے ہیں. بہت بہتر, میں انہی کے ہاں چلا جاتا ہوں. یہ ہوئی نہ بات, ابا جان خوش ہو گئے اور میں نے رخت سفر باندھا. پروگرام میں ایک گانا شامل کرتے ہیں. اس گانے کے بعد دوبارہ سے اس ناول کو کنٹینیو کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اجنبی مجھے تم یاد آتے ہو, اس گانے کو انجوائے کرتے ہیں. اور ہاں, آپ مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل فون کے رائٹ آپشن میں جائیں گے, وہاں ٹائپ کریں گے اپنا نام, پیغام سینڈ کریں گے 0388788993 پہ. اجنبی مجھے تم یاد آتے ہو, کبھی شام ڈھلے تو میرے دل میں آ جانا, کبھی شام ڈھلے تو میرے دل میں آ جانا, کبھی چاند کھلے تو میرے دل میں آ جانا, کبھی شام ڈھلے تو میرے دل میں آ جانا, کبھی چاند کھلے تو میرے دل میں آ جانا, مگر آنا اس طرح تم کہ یہاں سے پھر نہ جانا. نہیں تو ہے مگر پھر بھی تو ساتھ ہے, بات ہو کوئی بھی تیری ہی بات ہے. تو ہی میرے اندر ہے, تو ہی میرے باہر ہے, جب سے تجھ کو جانا ہے میں نے اپنا مانا ہے. جب سے تجھ کو جانا ہے میں نے اپنا مانا ہے, رات دن بھی میری دلکشی تم سے ہے, رات دن بھی میری دلکشی تم سے ہے, زندگی کی قسم زندگی تم سے ہے. تم ہی میری آنکھیں ہو سونی تنہا راہوں میں, تم ہی میری آنکھیں ہو سونی تنہا راہوں میں, چاہے جتنی دوری ہو تم میری باہوں میں, کبھی شام ڈھلے تو میرے دل میں آ جانا. رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی آواز آرچے محسن احمد کی ہے. جلدی سے مجھے میسج کیجیے, آپ لوگوں کے میسج پروگرام میں شامل کروں گا.
مجھے تم یاد آتے ہو گزرے وقت کو بھلا دینا آسان نہیں ہوتا گزرے وقت کو بھلا دینا آسان نہیں ہوتا غموں کو ہنسی میں چھپا لینا بھی آسان نہیں ہوتا کوئی اور بھی تیرے بعد آ سکتا ہے کوئی اور بھی تیرے بعد آ سکتا ہے مگر ہر کسی کو دل میں جگہ دینا آسان نہیں ہوتا کلثوم صاحبہ پروگرام میں شامل ہوئی بہاولپور سے بہت شکریہ بہت اچھی لائنز لکھ بھیجی آپ نے بہت شکریہ خوش رہیں ملک موسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاولپور سے بہت شکریہ آپ کا جیتے رہیں لکھتے ہیں ملتا تھا وہ بھی کبھی پل پل کے فرق سے ملتا تھا وہ بھی کبھی پل پل کے فرق سے رفتہ رفتہ یہ فرق سالوں میں بدل گیا پھر ہوا یوں کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے پھر ہوا یوں کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے چہرہ جو اس کا کبھی خیالوں میں آ گیا اور آپ لکھتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ملک موسیٰ صاحب جیتے رہیں خوش رہیں رانا صادق ہمارے ساتھ موجود رانا صادق بہاولپور سے کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے خوش رہیں جناب جیتے رہیں آپ لکھتے ہیں کبھی پاس بیٹھو تو تمہیں بتائیں درد کیا ہے محسن کبھی پاس بیٹھو تو تمہیں بتائیں درد کیا ہے محسن دور سے پوچھو گے تو خیریت ہی بتائیں گے ہم
محمد جاوید اقبال شامل ہوئے. فاطمہ ہمیں سنتی ہیں بہاولپور سے. رانا مسعود سنتے ہیں. شگفتہ سنتی ہیں. راشدہ سنتی ہیں. ارم صاحبہ سنتی ہیں. شزرا سنتی ہیں. جام صدیق سنتے ہیں. جنید عباسی سنتے ہیں. سنم چودھری سنتی ہیں. آمنہ صاحبہ سنتی ہیں. ابراہیم سنتے ہیں. عدنان سنتے ہیں. مہتاب ہمارے ساتھ موجود. عبد الصمد ہمارے ساتھ موجود. مرسلین خان, شہزاد خان, محمد جاوید, سونو بلوچ پاکستان آرمی سے بہت شکریہ. نجیب اللہ, رو حسنین بہت شکریہ. محمد اسلم سنتے ہیں بہاولپور کینٹ سے. اسلم بہت شکریہ, جیتے رہیں. محمد عبداللہ ہمارے ساتھ موجود. محمد عبداللہ بہت شکریہ. محمد تحسین سنتے ہیں بہاولپور سے. بہت بہت محبت آپ کی. محمد تبسم ہمارے ساتھ موجود پاکستان آرمی سے. خوش رہیں. تم کہاں ہو میرے پاس تو آؤ, تم کہاں ہو میرے پاس تو آؤ, میں کہاں ہوں مجھے پتا تو چلے. شاہد ہمارے ساتھ موجود, بہت شکریہ. پلوشہ ہمارے ساتھ موجود, لکھتی ہیں بہت اچھی آواز ہے آپ کی, اللہ آپ کو خوش رکھے. پلوشہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. سمرین شاہد سنتی ہیں, لکھتی ہیں روح کی پکار پر لکھی بہترین تحریر, اکثر اوقات ہم یوں ہی محسوس کرتے ہیں. سمرین شاہد بہت شکریہ. عریشہ ڈول سنتی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ہمنا چودھری سنتی ہیں, کہتی ہیں کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے. اچھا کیا آپ نے ناول کا آغاز کیا. بہت شکریہ ہمنا چودھری صاحبہ. نادیہ عباس سنتی ہیں. بیبی سیدہ سنتی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ایمان خان سنتی ہیں, کہتی ہیں ہارٹ ٹچنگ یور وائس, بہت شکریہ. ہوری ایمان ملک سنتی ہیں, نائس وائس بولتی ہیں. عائزہ لکھتی ہیں, کہتی ہیں بہت اچھا کیا آپ نے ناول کا آغاز کیا. زارا نور فاطمہ سنتی ہیں, لکھتی ہیں واہ کیا پروگرام ہے آپ کا. عائشہ راجہ سنتی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. احمد سنتے ہیں. آر جے سمیع اللہ سنتے ہیں. عدنان الیاس سنتے ہیں. بشرا رفیق سنتی ہیں. محمد کامران ہمارے ساتھ موجود. عارف بخاری, اقرا بخاری بہت شکریہ آپ کا. محمد عابد سنتے ہیں. راجہ افتخار احمد جنجوا سنتے ہیں. زوبیہ بٹ سنتی ہیں. ایمان خان بہت شکریہ آپ کا. زرتاشا بہت شکریہ آپ کا. خوشی پری, ریحانہ اجاز, مناہل, گڑیا رانی بہت شکریہ. نادیہ عباس بہت شکریہ. روبی خان, سحر نور, نور فاطمہ, عنایہ بٹ, ساجد راجہ, ارشد ابرار آرش بہت شکریہ. طاہرہ نازش بہت شکریہ. میاں مستنصر منیر بہت شکریہ. جانی جٹ, فاطمہ بخاری بہت شکریہ. صدف رحمان, مریم شبیر, ماہ راجپوت, نمرا شیخ طوبہ صدیقی, سمینہ نازی, سمرین شاہد, مرزا جوادی, سالار سکندر, آر جے اسد بلوچ, نبیلہ خان, ردا شیخ, سدرا امجد, نوید عزیز, دعا, ساجد خان سنتے ہیں. آصفہ صاحبہ سنتی ہیں بہاولپور سے. سیدہ زہرا سنتی ہیں. اسد خان سنتے ہیں. ثنا صاحبہ سنتی ہیں.
خدیجہ احمد سنتے ہیں، پرویز میر بہت شکریہ، صغیر شاہ آپ کا بہت شکریہ، زرنش راجہ بہت شکریہ آپ کا، آر جے زارون، آیات علی، پکھی واس، سونیا حسین، فریدہ سلطانہ بہت شکریہ آپ کا، بشرا صاحبہ، رحیمیہ خان سے میرا ساتھ دیتی ہیں بائی لنک، بہت اچھی لسنر میری، جب سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا تو بشرا صاحبہ سنتی ہیں مجھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی، بہت اچھا لگا تھا، اور آپ کا گفٹ جو ہے میرے پاس موجود ہے بشرا صاحبہ، میں جب 98 پہ پروگرام کیا کرتا تھا تو آپ نے مجھے گفٹ بھجوایا تھا، آپ حج پہ گئی تھی ماشاءاللہ، آپ نے مجھے جہاں نماز بھیجی تھی، مجھے چاندی کا گلاس بھجوایا تھا، میں آج بھی اس گلاس میں پانی پیا کرتا ہوں، بہت محبت، جیتی رہیں، آباد رہیں۔ تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں، تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں، کچھ الٹا سیدھا فرض کرو، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے، تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں، کچھ الٹا سیدھا فرض کرو، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے، میں آہ لکھوں تو ہائے کرے، بے چین لکھوں تو بے چین ہو، پھر میں بے چین کا بے کاٹوں، پھر میں بے چین کا بے کاٹوں، پھر میں بے چین کا بے کاٹوں، تجھے چین ذرا سا ہو جائے، پھر میں بے چین کا بے کاٹوں، تجھے چین ذرا سا ہو جائے، ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے، ابھی آئین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، ابھی آئین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ کیا خیال ہے کہ پروگرام میں گانا شامل کرتے ہیں یا گانے کے بعد ناول کو ٹچ کرتے ہیں؟ گانا سنتے ہیں، گانے کے بعد پھر سے جی دوستو، اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے موبائل فون کے رائٹ آپشن میں جائیے گا، وہاں ٹائپ کریں گے اپنا نام، پیغام، شہر کا نام، مجھے سینڈ کریں گے 0388789993 یعنی 030088789993۔ بہت ہی خوبصورت گیت ہے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ دل مستر کو سمجھایا بہت ہے، سمجھایا بہت ہے، مگر اس دل نے تڑپایا بہت ہے، قیامت ہے یہ تڑکے آرزو
मगर इस दिल में तड़पाया बहुत है। इस पूरे ड्रामे में जब मैंने इस सॉन्ग को सुना तो यकीन जानिए कि मुझे ये सॉन्ग बहुत हार्ट टचिंग लगा। और इस ड्रामे में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत मोहब्बत है इस ड्रामे में। दिले मुस्तर को समझाया बहुत है। जब मैंने ये ड्रामा देखा था ना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। फिर मैंने 5 ही एपिसोड देखी थी आई थिंक। अभी बेरुखी भी तबस्सुम भी हया भी बेरुखी भी तबस्सुम भी हया भी बेरुखी भी बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज हैं, खफा हैं। अरे क्यों खफा होते हैं? पुनू खान हमारे साथ मौजूद हैं, लिखते हैं कि मैंने पूरे 2 हफ्ते आपका इंतजार किया लेकिन फिर भी आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे। पुनू खान मैंने आपका मैसेज देख लिया, नाराजगी खत्म कर दें अब। बहुत है पुनू खान लिखते हैं ये हकीकत है कि फासले इंसान को दूर जरूर करते हैं। ये हकीकत है कि फासले इंसान को दूर जरूर करते हैं मगर अच्छे किरदार और उम्दा अखलाक वाले मुखलिस इंसान हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी, दुआओं में भी। अल्लाह करीम आपको सेहत आफियत, तकवा और ईमान की सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। पुनू खान बहुत मोहब्बत जीते रहें, आबाद रहें, कहीं दुख आपकी जिंदगी में ना आए। तुम्हारी याद का साया बहुत है। हाफिज समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, बहावलपुर कैंट से। लिखते हैं कि मोहसिन भाई काफी दिन के बाद आपका प्रोग्राम सुनने का मौका मिला। ड्यूटी की मसरूफियात की वजह से आज मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं। समीउल्लाह साहब, मैंने पिछले 15 दिन से कोई प्रोग्राम नहीं किया, आज मैं आप दोस्तों से मुखातिब हूं। गुलाब आंखें शराब आंखें, गुलाब आंखें शराब आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। गुलाब आंखें शराब आंखें, यही तो है लाजवाब आंखें। इन्हीं में उल्फत, इन्हीं में नफरत, इन्हीं में उल्फत, इन्हीं में नफरत, सवाल आंखें अज़ाब आंखें।
کبھی نظر میں بلا کی شوقی، کبھی سراپے حجاب آنکھیں، کبھی چھپاتی ہیں راز دل کے، کبھی ہیں دل کی کتاب آنکھیں. کسی نے دیکھی تو جھیل جیسی، کسی نے دیکھی تو جھیل جیسی، کسی نے پائی شراب آنکھیں. وہ آئے تو لوگ مجھ سے بولے، وہ آئے تو لوگ مجھ سے بولے، حضور آنکھیں جناب آنکھیں. عجب تھا یہ گفتگو کا عالم، سوال کوئی جواب آنکھیں. یہ مست مست بے مثال آنکھیں، نشے سے ہر دم نڈھال آنکھیں. اٹھیں تو ہوش و حواس چھینیں، گریں تو کر دیں کمال آنکھیں. کوئی ہے ان کے کرا کا طالب، کسی کا شوق وصال آنکھیں. نہ یوں جلیں نہ یوں ستائیں، کریں تو کچھ یہ خیال آنکھیں. ہے جینے کا ایک بہانہ یارو، ہے جینے کا ایک بہانہ یارو، یہ روح پرور جمال آنکھیں. دراز پلکیں وصال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں. شراب رب نے حرام کر دی، مگر کیوں رکھیں حلال آنکھیں. ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں، ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں، خدا کے بندے سنبھال آنکھیں. جی دوستو، ناول کا تھوڑا سا ٹچ لیتے ہیں. تو دوستو، ناول پہ بات ہماری ہو رہی تھی، تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابا جان خوش ہو گئے اور میں نے رخت سفر باندھا. تو جناب میجر صادق کی کوٹھی بہت دل فریب تھی. میجر صادق کی کوٹھی بہت دل فریب تھی. بیرونی دیواروں پر پھول ہی پھول لدھے تھے. گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے نہ جانے کیوں میرا دل دھڑک اٹھا. اندر دور کہیں گھنٹی بجی، پھر تقریباً 1 منٹ بعد دروازہ کھلا. ایک بوڑھے عمر ملازم کی صورت نظر آئی. وہ شریف سا آدمی نظر آیا. فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میجر صاحب سے ملنا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام حسن ہے، میں ان کے دوست شیخ الطاف احمد کا بیٹا ہوں. آئیے آپ لان میں بیٹھ جائیے، میں انہیں بتاتا ہوں. شکریہ آپ کا. اور وہ چلا گیا. جلد ہی اس کی واپسی ہوئی. اس نے کہا آئیے. میں اس کے ساتھ چلتا ایک برآمدے میں داخل ہوا. اس کے دائیں طرف 3 کمروں کے دروازے تھے. سامنے بہت کشادہ باغ تھا. اس میں پھلدار درخت بھی نظر آئے. مختلف قسم کے پھولوں کے پودے تو بس اپنی بہار دکھا رہے تھے. ملازم اسے آخری کمرے تک لے آیا، پھر بولا آپ اندر چلے جائیں. جی اچھا. دروازہ دھکیل کر میں اندر داخل ہوا تو ایک خوبرو عمر آدمی پر نظر پڑی. ان کے سر پر بال بہت کم تھے، آنکھوں پر اینک تھی اور مسحری میں نیم دراز اخبار پڑھ رہے تھے. دروازہ کھولنے کے بعد آواز پر انہوں نے نظریں اٹھائیں. ملازم عباس میاں کو آپ نے بتایا کہ آپ شیخ الطاف احمد کے بیٹے ہیں. ابھی مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا. یقین ہوتا تو میں اس وقت تک دوڑ کر اس جگہ پہنچ چکا ہوتا جہاں عباس میاں نے آپ کو بٹھایا تھا. اب جلدی سے اس بات کی تصدیق کر دیں تاکہ میں اچھل پڑوں اور آپ کو اپنے گلے سے لگا سکوں. میرے پاس ان کا خط ہے. حسن مسکرا دیا. او ہو بندہ خدا جلدی کریں، اب آپ نے میرا انتظار اور بڑھا دیا. خط پڑھنے میں بھی تو کچھ وقت درکار ہوگا. حسن ہنس پڑا اور جیب سے فوراً خط نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا. پھر جو ہی خط کے الفاظ پر نظر پڑی وہ چلا اٹھے. وہی انداز، وہی الفاظ. یہ خط میرے دوست، سب سے بہترین دوست الطاف احمد کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا.
کاش وہ مجھے فون کر دیتے، ہم سب اسٹیشن پر پہنچتے، یہ کہتے ہوئے وہ بے تابانہ انداز میں سے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ ان کے لپٹنے کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں والد جیب سے فوراً خط نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ پھر جو ہی خط کے الفاظ پر نظر پڑی وہ چلا اٹھے، وہی انداز، وہی الفاظ۔ یہ خط میرے دوست، سب سے بہترین دوست الطاف احمد کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کاش وہ مجھے فون کر دیتے، ہم سب اسٹیشن پر پہنچتے، یہ کہتے ہوئے وہ بے تابانہ انداز میں سے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ ان کے لپٹنے کا انداز بتا رہا تھا کہ انہیں والد دیں گے۔ حضرت، اس وقت تم دیکھنا میں کیسے خبر لیتا ہوں۔ خیر، اس وقت تم تھکے ہوں گے، اس وقت تم تھکے ہوں گے، نہا کر کچھ آرام کر لو، پھر شام کی چائے پر باتیں ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی عباس میاں اندر داخل ہوا۔ انہیں مہمان خانہ دکھا دو عباس میاں، وہاں ضرورت کی ہر چیز رکھ دو، اب ان سے ہماری ملاقات شام کی چائے پر ہوگی، اور شام کی چائے ہم 5 بجے پیتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا۔ جی بہتر، آئیے صاحب۔ صاحب نہیں عباس میاں، یہ تو اپنے بیٹے حسن ہیں، حسن اب یہیں رہیں گے۔ مہمان خانے میں تو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم ان کے لیے میرے ساتھ والا کمرہ درست کر دو۔ جی اچھا، آئیے چلیں۔ میں عباس میاں کے ساتھ مہمان خانے میں آیا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا، بہت نفیس قسم کے بستر لگے تھے اور ضرورت کی چیزیں کرینے سے رکھی نظر آ رہی تھیں۔ یہاں آپ کا قیام تھوڑی دیر کا ہے، کیونکہ آپ مہمان نہیں، آپ بس نہا لیں، لباس تبدیل کر لیں تاکہ 5 بجے تک شام کی چائے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میجر صاحب وقت کے انتہائی پابند ہیں۔ فوجی یوں بھی تو پابند ہی ہوتے ہیں، اور اس ٹائم مجھے بہت سارے فوجی حضرات سن رہے ہیں، آئی نو ویری ویل۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوجی یوں ہی بھی پابند ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے میجر صاحب تو ایک سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے۔ آپ فکر نہ کریں، میں وقت سے پہلے تیار ہوں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم آنا کہاں ہے۔ میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے شام کی چائے گرمی ہو یا سردی لان میں بھی جاتی ہے۔ اچھا میں چلا 5 بجنے میں 3 منٹ باقی تھے کہ عباس میاں مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے ساتھ لان کی طرف چل پڑا۔ یہ کوٹھی کی پچھلی طرف تھا۔ لان تک پہنچتے پہنچتے 1 منٹ اور گزر گیا۔ میں نے دیکھا کہ شیشے کی ایک خوبصورت میز کے گرد بید کی کرسیاں بچھی تھیں۔ میز پر چائے کا سامان سلیقے کی مثال پیش کر رہا تھا۔ تشریف رکھیے صاحب، باقی لوگوں کے ساتھ پچھلے دروازے سے آنے والے ہیں۔ پچھلا دروازہ لان کے بالکل سامنے تھا اور 5 بجنے میں اب بس 1 منٹ باقی تھا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز مستطیل تھی اور اس کے گرد کل 6 کرسیاں تھی، گویا 5 افراد کو ابھی آنا تھا۔ پھر صرف 6 سیکنڈ پہلے دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے میجر صاحب باہر نکلے اور ایک طرف ہٹ کے باادب کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک بوڑھا اور بوڑھی خاتون باہر نکلے۔ میجر صاحب گویا ان کے ادب میں بچھے جا رہے تھے۔ وہ دونوں دروازے سے نکل کر میز کی طرف آنے لگے۔ اس وقت ایک بوڑھے عمر خاتون باہر نکلی اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی۔ ان کے ساتھ میجر صاحب نے میز کی طرف قدم بڑھائے۔ میری نظریں لڑکی پر کیا پڑی کہ ساکت ہی رہ گیا۔ ارے کیا بات ہے! السلام علیکم نوجوان، دونوں بوڑھوں نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، گھبرا کر جواب دیا۔ وعلیکم السلام میرے منہ سے کھوئے انداز میں نکلا۔ گھبرائے لگتے ہیں آپ، وہ بولے، ساتھ میں مسکرائے بھی۔ جی بالکل۔ اتنے میں میجر صاحب خاتون اور لڑکی کے ساتھ میز تک آ گئے۔ السلام علیکم ان تینوں نے کہا۔ وعلیکم السلام، پہلے تو ہو جائے تعارف۔
یہ میرے بچپن کے بہت ہی گہرے دوست الطاف احمد صاحب کے فرزند حسن ہیں، اور بھی ہیں، یہ ہیں میرے والد کرنل عابد علی، یہ میری والدہ ہیں، یہ ہیں میری بیگم رابعہ خاتون، اور سب سے آخر میں نمبر آتا ہے ہماری بہت ہی پیاری اور لاڈلی بیٹی امبر کا۔ اور حسن، آپ کو ان سے مل کر ضرورت سے زیادہ خوشی ہوگی۔ میجر صاحب یہاں تک کہہ کر خاموش ہوئے ہی تھے کہ امبر بول اٹھی، تائید کریں نا بھائی پاپا کی۔ اس کی آواز میرے ہوش اڑا گئی، جتنی وہ خوبصورت تھی اس کی آواز اس سے بھی خوبصورت تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور گویا ہوا، یقیناً یقیناً انکل، یقیناً۔ اور امبر، آج مہمانوں کے لیے چائے آپ بنائیں گی؟ کیوں نہیں پاپا، لیکن آپ نے بتایا تھا یہ یہیں رہیں گے، اس صورت میں یہ مہمان تو نہیں ہوئے نا؟ منہ سے نکل گیا، لیکن صرف آج کے دن ہم انہیں مہمان تصور کر لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ وہ مسکرائی تو اس کے سفید اور شفاف دانتوں کی چمک میرے حواس پر بجلی کی طرح گری۔ لیجیے، اس نے چائے کا کپ میری طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ چائے کے دوران میجر صاحب میرے والد صاحب کی دوستی کی باتیں سنانے لگے۔ اس دوران مجھے امبر کی اور پوری طرح دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ 18-19 سال کی ایک قدر آور لڑکی تھی۔ اسے دبلے پتلے جسم والی لڑکی نہیں کہا جا سکتا، جسم قدر بھرا بھرا سا تھا جو اس کے لمبے قد کی وجہ سے بہت ہی مناسب لگتا تھا۔ کتابی چہرہ تھا، چہرہ بہت کتابی تھا، جسم جس پر بھوری بھوری آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں، اور ان میں جھانکنے کا مجھے جب بھی موقع ملا میں نے دل کی دھڑکن تیز ہوتے محسوس کی۔ بھوری آنکھوں کے نیچے ناک میرے اندر ہلچل مچانے لگی، ان سب پر کشادہ پیشانی اور پیشانی پر جھکے سرخی مائل گھنے بال، رنگ کشادہ اور سلیقے سے تراشے ہوئے ناخن، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام امبر تھا، اور اس کے مقابل 22-23 سال کا نوخیز نوجوان تھا۔ ان حالات میں دل بیچارہ کرتا بھی تو کیا کرتا۔ میرے ضمیر نے مجھے کئی بار کچھ کا دیا کہ اس کے گھر میں مہمان ہوں میں، اور یہ میزبان کی بیٹی، میزبان بھی وہ جو تیرے والد کا بچپن کا دوست ہے۔ ان حالات میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں، لیکن حسن کا ایک مکمل شاہکار ایک جوان آدمی کے سامنے بے باک انداز میں بٹھا دیا جائے تو اس قسم کے خیالات دور کسی اندھے کنویں میں چلے جاتے ہیں۔ باپ کا چہرہ دھندلا جاتا، باپ کا چہرہ دھندلا جاتا اور میزبان تو نظر ہی نہیں کر پاتا، نظر آتا ہے تو بس وہی لاکھوں میں ایک چہرہ۔ ایسے میں میں نے سنا میجر صاحب کہہ رہے تھے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا حسن؟ اب میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس بات میں میری تائید چاہتے ہیں۔ میں نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا، جی ہاں۔ اچھا بھائی، چائے کا وقت ختم اور اب میرے مطالعے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امبر، تم حسن کو ان کا کمرہ دکھا دو، اب یہ مہمان خانے میں نہیں رہیں گے، یہ اس گھر کے ایک فرد ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر نہ کریں پاپا، یہ آپ سے میری کوئی شکایت نہیں لگا سکیں گے۔ گڈ، وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیے۔ آئیے پروگرام میں گانا سنتے ہیں، گانے کے بعد پھر سے اس ناول کو ٹچ کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ بور نہیں ہونا۔ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں یوں ہم تم۔ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہو یوں ہم تم،
دیں گلی گلی صدائیں کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسی یارے نامہ بر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا سرے کوئی نہ شنائیاں ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تھا غنمت جو کوئی شمار ہوتا ہے جو کوئی شمار ہوتا ہے ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی آواز آرجے محسن احمد کی ہے اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے موبائل فون کے رائٹ آپشن میں جائیے وہاں ٹائپ کریں گے اپنا نام پیغام سینڈ کریں گے 030088788993
ہم سے کیا پوچھتے ہو ہجر میں کیا کرتے ہیں؟ ہم سے کیا پوچھتے ہو ہجر میں کیا کرتے ہیں؟ تیرے لوٹ آنے کی دن رات دعا کرتے ہیں. ہم سے کیا پوچھتے ہو ہجر میں کیا کرتے ہیں؟ تیرے لوٹ آنے کی دن رات دعا کرتے ہیں. اب کوئی ہونٹ نہیں ان کو چرانے آتے، اب کوئی ہونٹ نہیں ان کو چرانے آتے، میری آنکھوں میں اگر اشک ہوا کرتے ہیں. تیری تو جانے پر اے جانے تمنا، ہم تو سانس کے ساتھ تجھے یاد کیا کرتے ہیں. تو ہی پہلو میں نہیں ورنہ میں دسمبر میں وہاں، تو ہی پہلو میں نہیں ورنہ دسمبر میں وہاں، دھوپ میں بیٹھ کے جون میں اخبار پڑھا کرتے ہیں. کبھی یادوں میں تجھے باہوں میں بھر لیتے ہیں، کبھی یادوں میں تجھے باہوں میں بھر لیتے ہیں، کبھی خوابوں میں تجھے چوم لیا کرتے ہیں. تیری تصویر لگا لیتے ہیں ہم سینے سے، تیری تصویر لگا لیتے ہیں ہم سینے سے، پھر تیرے خط سے تیری بات کیا کرتے ہیں. اگر تجھے چھوڑنے کی سوچ بھی آئے دل میں، اگر تجھے چھوڑنے کی سوچ بھی آئے دل میں، ہم تو خود کو بھی وہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں. ہم سے کیا پوچھتے ہو ہجر میں کیا کرتے ہیں؟ تیرے لوٹ آنے کی دن رات دعا کرتے ہیں. رات کے اس پہر، رات کی اس تاریکی میں دو بیسٹ فرینڈ آپس میں میرا پروگرام سن رہی ہیں. رات کے اس پہر بہت اچھی دوست ہیں، کہتی ہیں کہ کلثوم صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں، کلثوم صاحبہ بہاولپور سے، حمیرہ صاحبہ ہمیں سن رہی ہیں. آپ ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈ ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے نام آپ کوئی اچھا سا گانا پلے کر دیں. میں ضرور پلے کروں گا. حمیرہ صاحبہ اور کلثوم صاحبہ ہمیشہ جیتی رہیں اور آپ کی دوستی ہمیشہ قائم اور دائم رہے. بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے، میری زندگی سواری مجھ کو گلے لگا کے، بیٹھا دیا فلک پہ مجھے خاک سے اٹھا کے. یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ، تیرے جیسا یار کہاں ایسا یارانہ. میرے دل کی یہ دعا ہے کبھی دور تو نہ جائے، تیرے بنا ہو جینا وہ دل کبھی نہ آئے. میرے دل کی یہ دعا ہے کبھی دور تو نہ جائے، تیرے بنا ہو جینا وہ دل کبھی نہ آئے. تیرے سنگ جینا یہاں، تیرے سنگ مر جانا، یاد کرے گی دنیا
ऐसा यार कहा ऐसा याराना। मोहम्मद माज प्रोग्राम में शामिल हुए। माज लिखते हैं नावल बेस्ट है, लेकिन आपकी आवाज में तो 4 चांद लग गए नावल को। और साथ में माज लिखते हैं कभी मोम बन के पिघल गया, कभी मोम बन के पिघल गया, कभी घिरते घिरते संभल गया, कभी मोम बन के पिघल गया, कभी घिरते घिरते संभल गया। वो बन के लम्हे गुरेज का मेरे पास से निकल गया। उसे रोकता भी तो किस तरह, उसे रोकता भी तो किस तरह, वो शख्स कितना अजीब था। कभी तड़प उठा मेरी आहट से, कभी अश्क से न पिघल सका। मोहम्मद शहजाद प्रोग्राम में शामिल हुए। मोहम्मद शहजाद बहुत शुक्रिया आपका। दाऊद मलिक सुनते हैं लोधरा से, आपका बहुत शुक्रिया। तनवीर शाहिद हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। ताहिर इकबाल सुनते हैं। ताहिर इकबाल लिखते हैं कि सागर सदीकी की कोई गजल सुना दें। सागर सदीकी की गजल सुनाने लगा हूं ताहिर आपको। बात फूलों की सुना करते थे, बात फूलों की सुना करते थे, हम कभी शेर कहा करते थे। बात फूलों की सुना करते थे, हम कभी शेर कहा करते थे। मशलें लेके तुम्हारे गम की हम अंधेरों में चला करते थे। अब कहाँ ऐसी तबीयत वाले चोट खाकर जो दुआ करते थे। करके एहसास मोहब्बत मुश्किल, हाँ मगर अहले वफा करते थे। बिखरी बिखरी हुई जुल्फों वाले काफले रोक लिया करते थे। आज गुलशन में शकूफे सागर शिकवे बादे सबा करते थे। जी तो दोस्तों मैं नावल की तरफ मूव करना चाहूंगा। मेजर साहब कह रहे थे मैं ठीक कह रहा हूं ना हसन। अब मेरे फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि वो किस बात में मेरी ताईद चाहते हैं। मैंने घबराहट ज़दा लहजे में कहा जी जी हाँ। अच्छा भाई चाय का वक्त खत्म और अब मेरे मुताले का वक्त शुरू होता है। आई थिंक ये हो चुका था।
اسی لمحے مجھے خیال آیا میں نے 3 افراد کے تاثرات نوٹ نہیں کیے. امبر کو سونپی گئی اس ذمہ داری کہیں انہیں شاک تو نہیں گزری. میں نے گھبراہٹ کے عالم میں ان تینوں کا جائزہ لیا. وہ بھی خوش کن انداز میں مسکرا رہے تھے. مجھے دل پر سے بوجھ ہٹتا محسوس ہوا. میں نے سنا امبر کہہ رہی ہے تھی آئیے چلیں گوگو میاں. لو بھائی اس بیچارے کو پہلے روز ہی گوگو میاں بنا دیا. رابعہ خاتون نے برا سا منہ بنایا. میں نے برا نہیں منا. ویسے یہ گوگو میاں کیا ہوتا ہے؟ اس پر ایک کہکا لگا. آئیے میرے ساتھ میں بتاؤں گی آپ کو گگو کسے کہتے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ ہنسی. اس کے دانتوں کی چمک میرے دل پر بجلی بن کر گری. اب وہ مجھے کمرے میں لے آئی. وہ بہت ہوادار کمرہ تھا. اس کی کھڑکیاں باغ کی طرف کھلتی تھی جبکہ دروازہ برآمدے کی طرف تھا. کمرے کے درمیان میں ایک خوبصورت میز بچھی تھی. باغ کی کھڑکی کے ساتھ ایک میز اور کرسی تھی. میز پر چند کتب سلیقے سے ریک میں رکھی تھی. دائیں طرف باتھ روم کا دروازہ نظر آیا. غرض کمرہ ہر لحاظ سے شاندار تھا. کمرہ پسند آیا. امبر کی آواز نے کمرے کی فضا میں رس گھول دیا. بہت زیادہ میرا مذاق کھولا تو نہیں. وہ ہنسی. کیا کون سا مذاق؟ میرے منہ سے نکلا گگو والا. ارے نہیں، ویسے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے میرا جملہ اچک لیا. ہاں، سیدھے سادے آدمی کو کہتے ہیں جو ذرا بھی چلاک نہ ہو. آپ کو دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے. تاہم آپ کو برا لگا. بالکل نہیں، یہ تو بہت پیارا نام ہے. میں نے فوراً کہا کیا واقعی؟ اس نے مصنوعی حیرت ظاہر کی اور ہم دونوں مسکرا دیے. ویسے آپ کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا. کبھی کبھی تو میں سخت بور ہو جاتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ کل یہیں سے ناول کا آغاز کریں گے. معزز سامعین کرام، آج کا پروگرام امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور کل انشاءاللہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ پروگرام ہوگا. سوموار کا جو پروگرام ہوا کرتا ہے آپ دوستوں کے نام ہوا کرتا ہے. آپ لوگوں کی غزل، آپ لوگوں کے سانگز، آپ لوگوں کی فرمائش پروگرام میں شامل کیا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ کل ناول کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے اور آپ دوستوں کے گانے بھی پروگرام میں شامل کریں گے. آپ دوستوں کی لائیو کال بھی لوں گا. میں جانتا ہوں آپ لوگ مجھ سے بات کرنے کے لیے بے تاب ہیں، نمبر ڈائل کر رہے ہیں، لیکن میں پک نہیں کر پا رہا. کل انشاءاللہ ضرور پک کروں گا میں آپ دوستوں کی کال. تو دوستو، اپنی خوبصورت سی زندگی میں ایسے لوگوں کو ہرگز شامل نہ کیا کیجیے جو آپ کو نیچے لے جانے کا سبب بن رہے ہوں. اپنے وجدان پر بھروسہ رکھا کریں. اچھے تعلقات اچھا احساس دلاتے ہیں، وہ دردناک نہیں ہوا کرتے. ایک خوبصورت شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. برسوں روئے گا زمانہ ہمیں بھی یاد کر کے. برسوں روئے گا زمانہ ہمیں بھی یاد کر کے. گنے گے سب ہماری خوبیاں جب ہم نہ ہوں گے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی 10 سے لے کے 12 بجے تک. اپنے میزبان آواز پاکستان کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد، پاک عربی پائندہ باد. شب بخیر and I love you all. جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا.
प्यार की राह में मुझको यूं छोड़